خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے کارنامہ فضل عمر، یہ وقف جدید، وقف جدید۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو اس زمانے میں مبعوث فرما کر اسلام کی نشاط ثانیہ کے دور کا آغاز فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے جماعتی امور کو سنبھالنے کے لیے 1905 میں صدر انجمن احمدیہ کی بنیاد رکھی۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں خلفائے کرام بھی حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر جماعت کی ترقی کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف تحریکات کا اجرا فرماتے رہے ہیں، جن میں تحریک جدید، وقف نو اور دیگر تحریکات شامل ہیں۔ موجودہ نظام جماعت کی بنیاد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نور اللہ مرکزہ نے رکھی۔ اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ۔ نظام کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، جماعتی نظام اور ذیلی تنظیم کا نظام۔ صدر انجمن احمدیہ، تحریک جدید انجمن احمدیہ، وقف جدید انجمن احمدیہ جماعت کے بنیادی ادارے ہیں، جبکہ ذیلی تنظیموں میں مجلس انصار اللہ، مجلس خدام الاحمدیہ، مجلس اطفال الاحمدیہ، لجنہ مائلہ اور ناصرات الاحمدیہ شامل ہیں۔ تحریک جدید کی بنیاد 1934 میں رکھی گئی، جس کا بڑا مقصد اشاعت اسلام خصوصاً بیرونی ممالک میں تبلیغ اور مشن ہاؤسز کا قیام عمل میں لانا تھا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام داغ ہجرت کے تحت خلافت احمدیہ کی پاکستان ہجرت کے ساتھ ربوہ میں نئے مرکز احمدیت کی بنیاد پڑی۔ ہجرت کے بعد پاکستان میں خصوصاً دیہاتی علاقوں کی تعلیم و تربیت اور تبلیغ کے کام میں مزید بہتری لانے کی غرض سے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے 9 جولائی 1957 میں وقف جدید کی بنیاد رکھی۔ تحریک کے آغاز کا بنیادی مقصد دیہاتی علاقوں میں مقیم احمدیوں کی تربیت اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد، خصوصاً صوبہ سندھ کے علاقے نگر پارکر میں مقیم افراد کو اسلام کے پیغام سے روشناس کروانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق جاری ہونے والی اس تحریک کی کامیابی اور مضبوطی کا سیدنا حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کو اس قدر جوش اور یقین تھا کہ آپ نے فرمایا، خواہ اس کے لیے مجھے اپنے مکان بیچنے پڑیں، کپڑے بیچنے پڑیں، میں اس فرض کو تب بھی پورا کروں گا، اور اگر جماعت کا ایک فرد بھی میرا ساتھ نہ دے تو خدا آسمان سے میری مدد کے لیے فرشتے اتارے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور خلفائے کرام کی نگرانی اور رہنمائی سے اس تحریک کو بھی برکت بخشی گئی اور اس کے ثمرات دنیا بھر میں پھیلنا شروع ہو گئے۔ وقف جدید کے تحت اپنی زندگیاں وقف کرنے والے معلمین کہلاتے ہیں۔ معلمین کرام کی تربیت کی ذمہ داری مدرسۃ الظفر کی ہے، جہاں 4 سال کا کورس کروایا جاتا ہے، جس میں دینی و دنیاوی تعلیمات دی جاتی ہیں، اور یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد معلمین کرام میدان عمل میں جا کر ہزاروں احمدی بچے اور بچیوں کو بنیادی دینی علوم سے آراستہ کر رہے ہیں، جبکہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی پیغام حق پہنچایا جا رہا ہے۔ معلمین کرام نہ صرف مبلغ بلکہ وقف جدید کے تحت چلنے والے ادارہ جات میں بطور ہومیو ڈاکٹر، کمپیوٹر انسٹرکٹرز، اسکول ٹیچرز غرض مختلف شعبہ جات میں جماعتی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وقف جدید کا نظام بھی جماعت کے دیگر نظاموں کی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی نگرانی
اور رہنمائی میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ہے۔ وقف جدید کا نظام بورڈ آف ڈائریکٹرز اور نظامت پر مشتمل ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو مجلس وقف جدید بھی کہا جاتا ہے، جبکہ مختلف شعبہ جات کو نظامت کہا جاتا ہے اور شعبے کا نگران ناظم کہلاتا ہے۔ ان نظامتوں میں مال آمد، مال خرچ، دیوان، جائیداد، صحت، آڈٹ اور ارشاد کی نظامتیں شامل ہیں۔ وقف جدید کے پہلے ناظم ارشاد حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تھے، جو منصب خلافت پر فائز ہونے تک اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہے۔ آپ رحمہ اللہ نے اپنے دور خلافت میں ہی تحریک وقف جدید کی مالی تحریک کو بین الاقوامی سطح پر وسیع کیا، اور آج اس کے ثمرات دنیا بھر میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس وقت وقف جدید کے تحت ہسپتال، ڈسپنسریز، میڈیکل کیمپ، قحط سالی میں راشن کی تقسیم، پانی کے کنوؤں کی تعمیر کا کام خدمت انسانیت کے تحت کیا جا رہا ہے۔ وقف جدید کے مالی نظام کو مختلف مدات میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں چندہ بالغان، جس میں تمام بالغ افراد شامل ہیں، دفتر اطفال، جس میں پیدائش سے لے کر 15 سال تک کے بچے اور بچیاں شامل ہیں، امداد مراکز نگر پارکر اور قیام مراکز شامل ہیں۔ وقف جدید کے چندے کے حصول کے لیے حلقہ، جماعت اور ضلع کی سطح پر سیکرٹری وقف جدید مقرر ہوتا ہے۔ اسی طرح مرکز میں نظامت مال موجود ہے، جو جملہ امور سر انجام دیتی ہے۔ وقف جدید کا مالی سال 1 جنوری سے شروع ہو کر 31 دسمبر کو اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز فرماتے ہیں، بینین کے ریجن کے مولم لکھتے ہیں عبداللہ صاحب کہ ایک نومبائع جماعت پاپازا میں چندے کی وصولی کے لیے دورہ کیا، تو وہاں پر موجود ایک نومبائع الحاجی ابو بکر صاحب نے پوچھا کہ یہ چندہ کہاں اور کیسے استعمال کیا جائے گا۔ ان کو بھی مالی نظام کا صحیح طرح پتہ نہیں تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ جماعت احمدیہ انہی چندوں سے مساجد تعمیر کرتی ہے، قرآن کریم کے تراجم اور دینی کتب کی اشاعت کرتی ہے، اسی طرح انہی چندوں سے ہسپتال، سکولز اور یتیم خانے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ غرض چندے میں دیا جانے والا ایک ایک پیسہ خالصتاً دینی کاموں اور فلاحی کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ابو بکر صاحب نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، مولوی مجھ سے زکوٰۃ اور خیرات لینے کے لیے آتے تھے، مگر انہوں نے کبھی نہیں بتایا کہ یہ پیسے کہاں خرچ ہوں گے۔ چنانچہ اس کے بعد فوراً انہوں نے چندے کی ادائیگی کی اور کہا کہ آئندہ سے جماعت کے تمام چندوں میں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لوں گا۔ خلافت فصل گل بھی ہے، بہار جاودانی ہے۔